لیکچر نمبر 209 فتح مکہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ ہم اس مقام پر پہنچے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہر الزہران کے مقام پر پہنچ چکے ہیں، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایمان کو جو ہے وہ قبول کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکہ میں 4 افراد ایسے ہیں جو شرک سے بیزار ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ ان میں سے اسلام کی بنا رغبت رکھتے ہیں۔ عطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً یہ بعد میں اسلام بھی انہوں نے قبول کیا ہے۔ جبیر بن مطعم، حکیم بن حزام اور سہیل بن عمر۔ تو آگے ذی طوا مقام ہے ایک، ادھر آپ پہنچے تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مختلف ذمہ داریاں دی ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو میمنہ یعنی کہ دائیں طرف رکھا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو میسرہ یعنی کہ بائیں طرف رکھا، اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو جو پیدل تھے ان پر مقرر فرمایا، اور بطن وادی میں چل پڑے۔ سیدنا زبیر بن عوام کو مہاجرین اور ان کے شاہ سواروں پر سلار مقرر کر کے جو ہے نا بھیجا۔ آپ نا خود مکہ مکرمہ کے ایک بلائی اوپر والا حصہ تھا یعنی قدا سے داخل فرمایا ہوں، اور میرا جو ہے نا انتظار کرے، جب میں پہنچ جاؤں تو پھر آگے بڑھنا ہے۔ یہ نا مقامات بتا رہے ہیں، یوں سمجھیں کہ چاروں طرف سے نا مکہ مکرمہ میں داخل ہونا ہے تاکہ وہ کوئی جو ہے نا نکل نہ سکے یا لڑائی نہ کر سکے۔ نبی علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ زیادہ خون ریزی نہ ہو، اگر کوئی مقابلے کے لیے نکلے بھی تو وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا امن والا ماحول ہو۔ تو تینوں طرف سے نا کامیابی ہوئی، امن و امان رہا، کوئی بھی مقابلے کے لیے نہیں آیا۔ تو ایک نا جانب جہاں پر خالد بن ولید مقرر ہوئے تھے، اس جانب نا صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابو جہل، سہیل بن عمر تھے۔ یہ لوگ نا خندمہ میں جمع تھے، خندمہ ایک مقام ہے۔ ان لوگوں نے خالد بن ولید کے اگلے دستوں کا تیروں کی بچھاڑ سے استقبال کیا، یعنی کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم سردار ہیں، تو یہ کیا ہوا کہ ہم ہتھیار ڈال دیں۔ تو وہ جنگ پر تلے ہوئے تھے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے فرمایا تھا نا کہ جو تم سے لڑے اس سے لڑنا ہے، جو نہ لڑے اس سے نہیں لڑنا۔ اب انہوں نے ابتدا کر دی، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ لڑائی شروع ہوئی، چند ہی لمحے گزرے تھے کہ یہ بکھر گئے اور کچھ افراد ان میں قتل کر دیے گئے۔ اس طرح لشکر اسلام کا مکمل طور پر مکہ مکرمہ پر قبضہ ہو گیا۔ وہ بچ گئے، ہاں وہ تو ہاں جی، وہ بتا رہے ہیں نا ابھی کہ یہ بکھر گئے ہیں۔ قتل کا ہم نے نہیں کہا، کچھ لوگ قتل ہوئے ہیں۔ اسی طرح نا ایک بندہ تھا، اس کا نام تھا حماس یا حماس کہہ لیں، یہ قبیلے بنو بکر سے تھا۔ بنو بکر نے ہی معاہدہ توڑا تھا نا، بنو خزاعہ پر چڑھائی کی تھی۔
اس کا یہ بندہ تھا. اس نے نا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے اسلحہ تیار کر رکھا تھا. اس کی بیوی جب اسے اسلحہ درست کرتے ہوئے تیاری کرتے ہوئے دیکھتی تو پوچھتی یہ کیسی تیاری ہے, یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں. وہ کہتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے مقابلے کی تیاری ہے. ایک دن اس کی بیوی نے کہا تم تو تیاری خوب کر رہے ہو, روز اسلحہ چمکا رہے ہو, میں نے تو دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے مقابل صحابہ کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس نے جواباً کہا اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ میں ان کے بعض ساتھیوں کو تمہارا خادم بنا دوں گا. بیوی کو کہنے لگا یعنی کہ میں ان کو گرفتار کر کے لاؤں گا اور پھر وہ تمہاری خدمت کریں. پھر اگر اس نے شعر کہا, شعر و شاعری کرتے تھے کہ آج اگر کوئی میرے سامنے آ گیا تو میرے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ میں نہ لڑوں. کیوں؟ میرے پاس ہتھیار ہے, بھرپور ہتھیار ہے, لمبی جو ہے نا انی والا نیزہ بھی ہے اور 2 دھاری تلوار بھی ہے. اچھا اب نا یہ اکرمہ کی جماعت میں یہ شامل تھا اور خالد بن ولید سے مقابلہ ہو گیا حماس کا. اکرمہ وہ تو بکھر گئے نا, وہ تو ہم نے بتا دیا رزلٹ یہ ہوا. تو حماس بھی تھا یہ نا, یہ بھی بکھر گیا. بھاگتا بھاگتا گھر پہنچا اور کہنے لگا اپنی بیوی کو کہ دروازہ بند کر دو. بیوی نے اپنے شاہ سوار خاوند سے کہا اے بہادر تمہارا دعویٰ کہاں گیا, تم تو کہتے تھے کہ تمہارے لیے میں مسلمانوں کو خادم بنا کر لے کر آؤں گا, کدھر گیا میرا خادم. تو آگے سے اس نے پھر شعر و شاعری کی کہ اگر تم وہ اکرمہ ولی یا جو خندمہ کے مقام پر جنگ ہوئی ہے یعنی کہ خالد بن ولید کے ساتھ, تو تم دیکھ لیتی تو تمہیں پتہ چل جاتا کہ میرا بھاگنا ٹھیک ہے. جب اکرمہ جیسے صفوان بن امیہ جیسے بھاگ گیا ابو جہل کا بیٹا ہے نہیں, تو میری کیا ادھر اوقات ہے کہ میں نہ بھاگوں. تو جو ہے نا ابو یزید ستون کی طرح کھڑا رہ گیا اور ان سب کا استقبال مسلمانوں کی تلواروں نے کیا. تلواریں ہر کلائی پر اور ہر کھوپڑی پر برس رہی تھی, اسے کاٹ رہی تھی. ملی جلی آوازوں کے شور کے سوا کوئی سنائی نہیں دیتا تھا, اتنا شور تھا. تو بس تو اپنی زبان بند رکھ اور کوئی ادنا سا بھی حرف ملامت میرے بارے میں مت بول کہ اگر میں بھاگ آیا ہوں تو میں ٹھیک ہوں, تو دروازہ بھی بند کر دے. اب نبی علیہ السلام نے نا اسلامی لشکر سے کا داخل ہونے سے پہلے ہی نا کرفیو کا اعلان کر دیا. کرفیو کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر اعلان کیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے, جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے, اور جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے اسے بھی امان ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے تھے کہ لڑائی نہ ہو, ہاں جو سامنے آ گیا تو اب اپنی جان تھوڑی دینی ہے, تو پھر فرمایا اس سے لڑنا ہے. اور آپ نے جو فرمایا نا کہ ابو سفیان ایمان لا چکا تھا, آپ نے اسے قتل نہیں کرنا, تو آپ کا مطلب یہ تھا کہ اب ابو سفیان ہماری طرف سے کردار ادا کرے. اور واقعی اس نے کیا. اس نے بلند آواز سے کہا کہ جو ہے نا جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن ہے. تو کسی نے کہا کہ تمہارا اتنا بڑا تو گھر نہیں ہے کہ ہم سب سما جائیں. پھر اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے کہا جو اپنے گھر میں دروازہ بند کر لے گا اسے بھی امان ہے. اچھا فرمایا جس کا گھر نہ ہو, کہا جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان. اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی. حالانکہ آپ اپنا بدلہ لے سکتے تھے, 10,000 کا لشکر تھا. اسے کہتے ہیں کہ رحمت اللہ علیہ کہ جب غلبہ پایا تو معاف کر دیا.
اور جو ہے نا لوگوں نے کہا کہ اے ابو سفیان تیرا ڈیرا ہمارے کتنے آدمیوں کے کام آ سکتا ہے؟ وہ ڈیرا ہی تھا نا. تو اس نے کہا کہ میرا ڈیرا تو اگر کام نہ آ سکا تو پھر ہر اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو حرم میں داخل ہو جائے. یہ سنتے ہی نا ابو سفیان کی للکار سارے حرم کی طرف دوڑ گئے. ہند ہوئی ہے، اس کا مسلمان نہیں تھی، بعد میں اسلام انہوں نے قبول کیا. یہ نا ذرا سخت خاتون تھی، ایمان لے آئی تھی، بعد میں اس نے ادب سے ذکر کر. ویشی کو بھی انہوں نے ہاں، اور یہ نا اس کی مونچھ پکڑ لی ابو سفیان ہند نے، بولی کہ اس مشک کی طرح چربی بڑھے ہوئے پتلی پنڈلیوں والے کو مار ڈالو. اپنی بیوی اپنے خاوند کو ہی کہتی ہے، یہ کتنی بری خبر لے کر آیا ہے. تو بہرحال یہ اس موقع پر نا یہ کہتے ہیں ابو سفیان پر غالب ہی رہتی تھی اکثر. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ عام الفتح کے موقع پر جب نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ عورتیں نا گھوڑوں کے چہروں پر اپنے دوپٹے مار رہی ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کا گھوڑا نہیں تو ان کا چہرہ دیکھ کر تو وہ دوپٹے مار رہی ہیں. تو آپ نے ابو بکر کو کہا دیکھو، تو پھر آپ مسکرا دیے. اصل میں نا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے شعر پڑھا تھا، تو وہ ابو بکر نے پھر نبی علیہ السلام کو پڑھ کر سنایا کہ ہمارے عمدہ گھوڑے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں ہوں گے تو عورتیں ان کے چہروں پر دوپٹے مار کر ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گی. اصل میں اسلام عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں نہ دیتا جنگ کے درمیان، تو وہ گھوڑے آگے ہیں نا تو عورتیں باہر نکل کر نا ان کو شرم کے ساتھ یا غصے سے دوپٹے مار رہی ہیں. تو آپ پھر مسکرا پڑے. سمجھ آ گئی بات؟ یعنی کہ عورت چاہے کمزور ہو تو وہ اپنا اظہار ایسے ہی کر سکتی ہے. تو وہ اپنا دوپٹہ جو ہے نا مسلمانوں کے گھوڑوں کے چہروں پر مار رہی تھی. ہاں، نبی علیہ السلام نے نا عام لوگوں کو تو کہا کہ یہ نا ان سے قتال کرنا منع ہے، لیکن کہتے 10 آدمی ایسے تھے کہ جن کو آپ نے دو ٹوک انداز میں فرمایا تھا کہ یہ لوگ کعبہ کے گلاس سے بھی چمٹ جائیں تب بھی انہیں قتل کر دینا. اب جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز 4 مردوں اور 2 عورتوں کے علاوہ سب کو امان عنایت فرمائی. تو اس میں آ رہا ہے 6، تو باقیوں نے نا توبہ کر لی یا واپس آ گئے تھے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا انہیں قتل کر دو، چاہے کعبہ کے غلاف سے چمٹا ہوا نہ پاؤ، انہیں قتل کرتے ہیں. ان میں اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے عبداللہ بن خطل، مقیس بن سبابہ، عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ. تو ان کو آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ کا غلاف بھی پکڑے ہوئے نظر آئے تھے، ان کو قتل کر دیں. گوڑے اور کالے فرمایا سب لوگوں کو امان ہے مگر فلاں فلاں کو امان نہیں. اصل میں استثنائی شکلیں ہوتی ہیں نا، بڑے سخت قسم کے جرم تھے ان کے. بعض نے کہا کہ ان کی تعداد 15 تھی جن کو آپ نے قتل کرنے کا حکم دیا تھا، اور یہ ایک بڑے شریر قسم کے لوگ تھے. ہاں جی، اب ہم آج صرف ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جن کو آپ نے قتل کا حکم دیا لیکن انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے، تو آج مختصر کریں گے، آگے مزید تفصیل آ جائے گی. اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا، وہ مسلمانوں کا شدید ترین دشمن. دیکھیں نا خالد بن ولید کے سامنے بھی آ کر لڑا آخری وقت تک، اور اس نے مسلمانوں کو بے حد اذیتیں دی تھیں، لیکن پھر یہ مسلمان ہو گیا. اس کی تفصیل آگے آئے گی کیسے مسلمان ہوا، اور اچھے مسلمان ہوئے اور جنگ یرموک میں شہید ہوئے رضی اللہ تعالی.
دوسرے آپ نے جن کو قتل کا حکم دیا تھا وہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرحہ ہے. ان کا جرم کیا تھا؟ اکرمہ کا تو پتہ ہے نا، ابو جہل کا بیٹا تھا. ان کا یہ نا، آپ مسلمان ہوا پہ مرتد ہو گیا تو مرتد کی سزا قتل ہے. پھر ویسے بھی نا وہی آپ نے اس کو لکھنے پر مقرر فرمایا، پتہ نہیں کیا دل میں آئی تو مرتد ہو کر کفار سے جا ملا. اب یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رضائی بھائی بھی تھا. تو فتح مکہ کے دن چھپ گیا، اب تو میری کوئی بچت نہیں ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اس کو امان نہیں ہے. اب یہ نا عثمان غنی کے پاس کسی طرح پہنچ گئے اور ان سے امان حاصل کی. رضائی بھائی تھے نا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا ان کو لے کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اس موقع پر اور لوگ بھی مسلمان ہو رہے تھے، بیعت کر رہے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہے نا عبداللہ بن سعد حاضر ہے، میں نے اس کو امان دی ہے، آپ بیعت لے لیں اور اس کا اسلام قبول کر لیں. تو چنانچہ یہ شخص دوبارہ مسلمان ہو گئے. ہمارے ہاں جو ہے نا کہ مرتد کی ایک کی سزا بس قتل کر دو، بھی موقع دیا جائے گا، اس کے اشکالات دور کیے جائیں گے. دیکھیے نا، لیکن نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کو قبول کر لیا. جب وہ بیعت کر کے چلا گیا یا چلے گیا، صحابی ہیں، تو آپ نے نا صحابہ سے فرمایا، کیا تم میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں تھا؟ میں ہاتھ کھینچ رہا تھا پیچھے پیچھے، تو تم میں سے کوئی اٹھتا تو اسے قتل کر دیتا. یعنی کہ تم سمجھدار تھے کہ میں ہاتھ پیچھے پیچھے کر رہا ہوں. یعنی کہ اندازہ لگائیں اس نے کتنی آپ کو اذیت دی ہوگی. ایک شخص کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آنکھ کا اشارہ کر دیتے، آپ کے آنکھ کے اشارے کی دیر تھی، ہم نے قتل کر دینا تھا. تو کتنی زبردست آپ نے بات ارشاد فرمائی. اور میں کسی نبی کے لیے یہ بات جائز ہی نہیں ہے کہ وہ آنکھ کے اشارے سے بات کرے. یعنی کہ میں نبی ہوں، میں تمہیں آنکھ کے اشارے سے کہتا قتل کر دو، میری شان کے لائق نہیں. بہرحال رحمت للعالمین تھے، ویسے ہی کہہ دیتے قتل کر دو. تو اصل میں عثمان غنی نے بھی امان دی نا، رضائی بھائی تھے. لیکن بہرحال یہ بعد میں نا اچھے مسلمان ثابت ہوئے ہیں، اور عثمان کی شہادت کے بعد فتنوں سے یہ دور رہے ہیں، یعنی کہ اچھے مسلمان ثابت ہوئے. ایک اور صحابی ہیں حبار بن الاسود، یعنی کہ ان کو بھی آپ نے فرمایا تھا کہ اس کو بھی قتل کرنا ہے. اس کا جرم کیا تھا؟ آپ کی بیٹی تھی زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مدینہ کی طرح ہجرت کے لیے اونٹ پر سوار تھیں. اس وقت اس شخص نے انہیں بڑی تکلیف دی، زینب کو، اونٹ کو بھی مارا جس سے اونٹ بدک گیا. سیدنا زینب جو نا ایک پتھر پر گر گئی رضی اللہ تعالی عنہ. اس کی وجہ سے ان کے پیٹ میں بچہ بھی تھا، وہ بھی ضائع ہو گیا. اس کی تکلیف انہیں لاحق رہی، وفات انہوں نے بعد میں پائی ہے، کافی سال بعد. لیکن کہتے ہیں کہ تکلیف انہیں رہی تو وفات پا گئی. جب آپ جرانہ سے واپس آ رہے تھے تو حبار رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا. یعنی کہ فتح مکہ کے بعد کہہ لیں، آپ نے فرمایا یہ حبار ہے. آپ نے فرمایا میں نے اسے پہچان لیا. اس نے نہ آگے بڑھ کر معذرت کی اور مسلمان ہو گیا. آپ نے اس کی معذرت قبول کر لی، اور یہ بھی بعد میں اچھے مسلمان ثابت ہوئے. ہند جو کہ جس کا کام ہے پھنکارنا تھا، اور کہہ رہے غزوہ احد کے موقع پر سیدنا حمزہ کا مسئلہ بھی یہ ہے، ان کا پیٹ چاک کر دیا تھا. ہاں، بعض یہ کہہ رہے کہ یہ سندن روایتیں کمزور ہیں، لیکن تاریخ میں آ رہی انہوں نے بھی ذکر کیا ہے تو ٹھیک ہی ہوگی بات. لیکن اس پر اختلاف ہے
کہ ہند نے یہ کام کیا تھا یا نہیں. ہاں لیکن انہوں نے چونکہ ذکر کیا ہے تو ہم بھی ذکر کر رہے ہیں. تو ہند نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت کی اور اسلام قبول کر لیا. پھر گھر جا کر تمام بت توڑ ڈالے اور کہنے لگی اللہ کی قسم تم نے تو ہمیں دھوکے میں رکھا ہے, کچھ کرنا ہوتا تو اب تک کام نہ آ چکے ہوتے, توڑ کے رکھ دیا بتوں. پھر یہ بھی جنگ یرموک میں شریک ہوئی ہیں, میں ذکر کر جاؤں. پھر یہ باقاعدہ عورتوں کی طرف سے لڑی ہیں اور انہوں نے نا قیادت کی ہے. مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں پر ایک ایسا وقت آیا کہ وہ 6 دن ہو گئے تھے جنگ کو, 40,000 یہ تھے جنگ یرموک میں, مسلمانوں 2 لاکھ کی فوج تھی, 2 لاکھ تھی. تو ظاہر ہے بندے کا وہ وجود شل جسم. پھر نہ عورتوں نے آپس میں میٹنگ کی, انہوں نے خفیہ میٹنگ کی اور کہا کہ ہم صبح جو ہے نا پھر لڑیں گے, تو مسلمانوں کو نہیں بتانا, ہم خود ہی لڑیں. پھر وہ دیکھتا واقعی وہ وقت آیا کہ پسپا ہوئے مسلمان. اصل میں نا وہ رومی یہ کرتے تھے کہ مسلمان لڑتے تھے پھر وہ تازہ دم آگے کرتے تھے. ہاں اب ظاہر ہے یہ تو وہی تھے نا, انہوں نے اسی کے سال لڑنا ہے. تو وہ 2 لاکھ یہ 40,000. ویسے قیادت ابو عبیدہ بن جراح کے ہاتھ میں تھی, چالنے خالد بن ولید کی تھی, لیکن ایک حد ہوتی ہے. تو پھر وہ پیچھے آئے نا تو پھر یہ فنکارتی ہوئی نکلیاں عورتیں, انہوں نے پاسا پلٹ کے رکھ دیا جی ہندا نے. اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے, اللہ ہر ایک کی خطائیں معاف کرے. تو اس وقت پھر مسلمانوں کے اندر بجلی دوڑ گئی, ہماری عورتیں لڑ پڑی ہیں, حالانکہ لڑنے کا معمول نہیں ہوتا, وہ تو منع پٹی کرتی ہیں. تو ان کے اندر پھر بجلی کود پڑی, پھر مسلمانوں نے پھر پاسا پلٹ کر رکھ دیا. یہ ہند نے, اور ابو سفیان کی ایک آنکھ ضائع ہوگی. ابو سفیان رضی اللہ تعالی لڑے ہیں ادھر جنگ یرموک میں, اتنے تیر آئے, ایک تیر آنکھ پہ گھس گیا, ضائع ہوگی. یہ پیچھے آیا تو پھر یہ فنکارتی ہوئی آئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ اے ابو سفیان آج اتنا لڑ کہ اللہ تیرے گناہ معاف کر دے. تجھے نہیں پتا کہ تو نے اسلام کے خلاف کتنی جنگیں لڑی ہیں, اور پھر پیچھے چلے. بہرحال جن کو اللہ معافی تھی, جن کی مقدروں میں ایمان تھا, تو انہوں نے اچھے ہی کام کی. بات اللہ ہمارا بھی خاتمہ ایمان پر فرمائے, اور اللہ دنیا اور آخرت کی تکلیف دور کرے. یہ جی سارا ہے ایک, یہ بھی 2-3 رہ کے بعد مکمل کرتے ہیں. یہ نا عبد المطلب سے کسی کی لونڈی تھی. اس کا گناہ کیا تھا, یہ اس نے بھی حاتم بن ابی بلتا کا خط لے کر گئی تھی, تو حاتم بن ابی بلتا کی تو معافی ہو گئی, لیکن یہ جو ہے نا اس نے یہ خط مشرکین کو پہنچانے کی ذمہ داری قبول کر لی تھی. بہرحال ان کو چھوڑ دیا تھا بعد میں, تو انہوں نے پھر ایمان قبول کیا, تو فتح مکہ کے موقع پر کیا ہوگا. اچھا کعب بن نا زہیر ہیں جی ایک اور, یہ مشہور شاعر تھے, مکہ سے بھاگ گئے, بعد میں مدینہ منورہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور آپ کے خلاف پہلے شعر و شاعری کی, پھر آپ کی مدح میں قصیدہ کہا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی میں ان کو اپنی چادر عنایت کی, تحفہ چادر, کہ نعت پڑھنے کی آپ نے بھی ان کو بھی معاف کر دیا. وحشی, یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ انہوں نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. تو یہ نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی معاف کر دیا. تو لیکن آپ نے کہا تھا کہ میرے سامنے نہ آیا کرو, میرا چچا مجھے یاد آتے ہیں, لیکن یہ بڑے اچھے مسلمان ثابت ہوئے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے لشکر میں شامل ہوئے. جس نیزے سے حمزہ کو شہید کیا تھا اسی نیزے سے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا. اللہ, لیکن ان کو غم تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اچھا نہیں سمجھا, تو اسی غم میں دنیا سے گئے ہیں.
ظاہر ہے جو ابو بکر کا مقام ہے بعد وہ لوگ کا تو نہیں ہے. تو ان کو نا غم لگ گیا تھا, اسی غم میں فوت ہوئے. اللہ بخشش کرے جی, مغفرت فرمائے ان کی. ایک عبداللہ بن زیغرہ ہے, وہ بھی نا شعر و شاعری کی. اصل میں نا آپ اپنے خلاف شعر و شاعری کا تو کوئی مسئلہ نہیں, انہوں نے نا آپ کی بیویوں, ہماری ماؤں, صحابیات کے بارے میں نا عشقیہ شعر و شاعری کی نا, تو اب آپ خود اندازہ لگائیں. تو بہرحال یہ بھی اچھے اسلام بعد میں انہوں نے قبول کیا. پھر انہوں نے نا آپ کی مدح میں اشعار کہی. یہ نجران چلے گئے تھے. پھر ایک ہے قریبہ, یہ نا ابن حنظل کی دو گانے والیاں تھیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف گیت گاتی تھی. ان میں سے ایک ماری گئی, دوسری قریبہ نے امن کی درخواست کی, آپ نے امان دے دی, چنانچہ یہ مسلمان ہو گئے. تو آج کا موضوع اسی پر. کل ہم ان کا ذکر کریں گے جو کہ قتل کر دیے گئے. یہ تو وہ تھے نا جن کو آپ نے قتل کا حکم دیا پھر واپس لے لی. یعنی کہ یہ افراد ہیں 16, 9 اور 10. ہاں, ایک تو ماری گئی نا, تو ویسے 9 جن کو آپ نے قتل کا حکم دیا, اور 9 افراد نے اسلام قبول کر لی 14 میں سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.